السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستان سے موصول ہونے والی ای میلز کو بلاک کیوں کیا ہے اور اس بارے میں انہوں نے کیا بتایا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ ان کو مخالفین بھی ابھی یاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے پاکستان چھوڑے ہوئے، لیکن یہ گند ابھی تک آ رہا ہے۔ بالکل آ رہا ہے اور یہ آتا رہتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے، میں نے بھی کچھ دوستوں نے بھی ٹویٹر پہ ہم لوگوں نے ایک مہم شروع کی تھی جی۔ اس مہم کا نام ہم نے رکھا تھا خسرہ مار مہم۔ ان آئیڈینٹیفائڈ بے چہرہ لوگ، یعنی پاپا کی پری، لاہوری بھوت، فلانا، اس ٹائپ کے نام ہوتے ہیں نا اکاؤنٹس کے۔ تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کون سا اکاؤنٹ تھا، لیکن اس طرح کے نام ہوتے ہیں اور تصویر بھی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تیری ماں کی تیری بہن کی کرنے والے لوگ۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو پھر آپ کہیں کہ یہ خسرے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں جا کے پیچھے چیک کریں نا، کروں گا لکھ دیں ان کے ٹویٹس میں یا ان کی چیزوں میں، تو پتہ چلے گا پہلے یہ بندہ تھا، اب یہ ڈاکٹر سیدہ صدف بن چکی ہے اور پی ایچ ڈی ہے اور گولڈ میڈلسٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈکلیئر کریں سوشل میڈیا پہ، خسرہ مار مہم ایسے لوگوں کے خلاف شروع کریں۔ اب جمائمہ یہی تو نہیں کریں گی کہ وہ خسرہ مار مہم شروع کریں، لیکن ایکچولی یہ ہے ایک کائنڈ آف خسرہ مار مہم جو پہنچ جاتے ہیں مطلب ہیراس کرنے۔ تو جمائمہ نے ایک لمبا چوڑا پوسٹ لکھ کر انہوں نے یہ تمام باتیں بتائیں اور بتایا کہ یہ تحفہ کس چیز کا ہے۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ٹو فرینڈز ان پاکستان legitimately trying to contact me, I have had to block all emails from Pakistan thanks to a cyber harassment operation, no doubt instigated by PTI's desperate opponents. Obviously, as Twitter X is now banned in Pakistan by said desperate opponents, only those with VPNs will see this Pakistani politics, the gift that keeps on giving even after leaving the country 20 years ago. بالکل ٹھیک ہے۔ تو جمائمہ کو جب پاکستان سے جانا پڑا تھا تو ان پہ غالباً ٹائلوں کی چوری کا الزام لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اسمگلنگ کا۔ تو یہ الزام لگا تھا جمائمہ پہ، پھر اس کے بعد بھی ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، اور اب بھی جمائمہ کی اب ایک زندگی ہے جو عمران خان کی زندگی سے باہر جا چکی ہے، مگر جمائمہ کیا کر رہی ہے انگلینڈ میں، اس میں کچھ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے۔ یہ اپنی باجی کو جا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری باجی کیا کر رہی ہیں، ایسے بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو یہی ایسے ہی لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوتا تھا، یہاں پر حکومت کے لوگ، موجودہ حکومت کے لوگ، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، وہ کہتے تھے یہ جو نواز شریف کے گھر کے باہر ہیں یہ یوتھی ہے، یہ فلانے، یہ پہنچ جاتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے گالیاں دینے میں؟ وہ ایک نعرہ لگاتے تھے نواز شریف چور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ پھر اس کے بعد شایان تھا وہ بچہ، وہ نعرہ لگا دیتا اوے چور، نواز شریف باہر نکل۔ یہ کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہو رہا تھا۔ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے یہ بدتمیز ہیں۔ اچھا وہاں پہ لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بدتمیز ہیں۔ جو میاں نواز شریف کے پڑوسی تھے وہ کھڑکیاں کھول کے وہاں سے جھانک کے کہتے تھے کہ بند کرو یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے۔ وہاں پولیس آتی تھی، وہ کہتی تھی بھائی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ جمہوری حق ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں ان کے گھر کے دروازے کے اندر نہ جائیں، ہم یہاں فورس کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے اکراس دا روڈ نعرے لگا سکتے ہیں۔ تو پھر میاں نواز شریف کے لوگوں نے کیا تھا ہم بھی باہر آ جائیں گے اور ہم بھی کھڑے ہو کے جو ہے نواز شریف، عمران خان کے لیے چور کے نعرے لگائیں گے، وہ انہوں نے کر دیا تھا۔ یہ تمام لوگ جو کہتے تھے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ پہنچے اس کے بعد۔ اچھا یہ یوتھ تھی اکثریت ان میں جو نواز شریف کے گھر پہنچتے تھے، پی ٹی آئی کے سپورٹر۔ پھر نواز شریف صاحب کے بڑی عمر کے سنجیدہ جہاں دیدہ بزرگ، عمر رسیدہ بوڑھے لوگ یہ پہنچے پھر جمائمہ کے گھر کے باہر۔ انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے جمائمہ سے، تو نہ مطلب اس کا لینا نہ دینا، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا ہم تو اس کے بیڈ روم تک گھسیں گے۔ اچھا یہ لوگ بچے تھے، یہ بدتمیز تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے۔ اچھا انہوں نے بھی جمائمہ کے گھر جا کے عمران نیازی چور کے نعرے لگائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے کہاں گھسیں گے؟ بیڈ روم تک گھسیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو اب ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، گندے ترین ان بڈھوں نے ڈانس کیے، مطلب نسلی گھٹیا بےغیرت قسم کے لوگ، وہ فحش اشارے گندے ترین لوگوں نے ڈانس کیے، اور ڈانس کر کے جو ہے نا وہ نواز شریف کے ترانے ورانے بجا کے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہم
مخرب الاخلاق اشارے کر رہے ہیں، یہ اشارے بھی کہیں پہنچیں گے تو مطلب وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی سنڈروم، کوئی مطلب کوئی عجیب ایک اندر وہ، میں ادھر ادھر کی اصطلاحات کی جگہ کیڑا تھا، وہ جو تھا وہ ان کو یہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا. تو اب یہ لوگ جو ہے باجی کا حال چال پوچھنے کے لیے ای میلز وغیرہ لکھتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں. اچھا اس کو بھی پتہ ہے کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جمائمہ نے پاکستان سے آنے والی ای میلز بند. کیا تعلق ہے یار دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ دنوں میں یہ لوگ اگر ان کے گھروں میں ان کے کام والیاں یا گھر کی خواتین ان کو ناشتے میں ایسے انڈے بنا کر دیں گی جن کی زردیہ تو مکمل فرائی ہو جائے گی یا پھٹ جائے گی، تو یہ کہیں گے یہ بھی تم نے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کیا. ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں، تو ہر چیز میں فیض حمید کو گھسیڑ دو اور یہ کر سکتے ہیں، بڑے اطمینان سے کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جنہوں نے کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں اور بڑے تھوڑے ہوئے، پنجابی کا لفظ تھوڑے ہوئے مخالفین ہیں، ڈیسپریٹ مخالفین ہیں، تڑسے ہوئے لوگ. تو ایک یہ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، ہراسانی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں پوسٹ نظر نہیں آئے گی عام صارفین کو، کیونکہ جو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ڈیسپریٹ اوپوننٹ ہیں انہوں نے پاکستان میں ٹویٹر بھی بند کر دیا ہے. اب خیر ٹویٹر تو نہیں بند کیا، اب تو سارا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا ہے. وہ فائبر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو نکلو یہاں سے، تم لوگ تمہارے یہاں تو کام چل ہی نہیں رہا تو کیسے کریں گے. وہ جو نوٹ ہے فائبر والا وہ پرانا ہے لیکن یہ مختلف مواقع پر سامنے نہیں فائبر کو آپ جا کے انڈیویجولز کے اکاؤنٹس دیکھیں نا تو وہ بھی سامنے مختلف مواقع پر سامنے آتا رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے پاشا کو دیکھا ہے؟ پاشا نے کیا بتایا؟ 30 کروڑ ڈالرز کا نقصان. ہمارا فائبر کا نوٹ تو پرانا ہوگا. پاشا کا کہنا ہے کہ یہ جو فائر وال ہے، اس فائر وال سے پاکستان میں انٹرنیٹ بڑھ چکا ہے. تو اب میں دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک تجزیہ کار ہیں، وہ بیٹھے تھے کہ بیرون ملک بیٹھا ہوں، مجھے آپ نے اسکائپ پہ کال کی ہے اور ہم انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے، تو دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بندہ پوچھے آپ نہیں آپ ایک ٹیلی ویژن چینل، اس کے پاس جو انٹرنیٹ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس سے کیا موازنہ کر رہے ہیں آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کے انٹرنیٹ کا یا ایک صارف کے موبائل فون کے ڈیٹا کا. تو ہمارے یہاں ایسے سستے والے فلاسفر موجود ہیں اور یہ کیا کہ جی اب ہمیں اگر پی ٹی آئی والے مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں ان سب کو تن کے رکھ دینا ہے. تو یہ جو تن کے رکھ دینے کا شوق ہے، یہ اس شوق کا نتیجہ ہے. ایک اور صاحب کو میں نے سنا وہ کہنے کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں آپ لوگ لا علم ہیں، پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے پرابلمز ہوئے. ابھی آپ نے دیکھا تھا مائکروسافٹ کا اتنا بڑا گلچ آیا تھا اور مائکروسافٹ کے اس اتنے بڑے گلچ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایئرپورٹس پر فنکشنز جو تھے وہ متاثر ہو گئے، بڑے بڑے آفیسز میں فنکشنز متاثر ہو گئے. میں نے کہا یار آپ پتہ ہے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کے پریشر کوکر میں کچھ خرابی آئی ہے، تو کھانا بنانے میں جو پرابلم ہوئی ہے وہ خاتون اس پریشر کوکر کی خرابی کی وجہ سے گیس کی سپلائی کے پریشر پہ ڈال دے کہ گیس کی سپلائی رک گئی ہے. مطلب مائکروسافٹ کے گلچ کا انٹرنیٹ کی سپیڈ سے کیا لینا دینا ہے؟ ان دنوں میں ہو رہا ہے وہ تب تو مسئلہ ہی نہیں لیکن مائکروسافٹ کی گلچ کا وہ مائکروسافٹ کا ایشو ہے، اس کا انٹرنیٹ سپیڈ سے کیا لینا دینا. تو ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں اور چونکہ انہیں ایک کام آتا ہے کہ عمران خان کی مخالفت کرو. اب آپ ان سے پوچھیں نا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اس وقت ٹھیک نہیں چل رہا تو کہیں گے دیکھو عمران خان کا جو آفس ہے جماعت کا، اس میں دہشت گردی کا، ڈیجیٹل دہشت گردی کا مرکز پکڑا گیا. یہ لوگ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ کہیں گے دیکھو پاکستان میں ٹویٹر نہیں چل رہا تو کہیں گے ڈیجیٹل دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں ٹویٹر نہیں چل رہا. تو وہ ہر چیز میں گھسیڑ دیں گے آ کے. رائن گریم اور رؤف حسن کی جو گفتگو اس کو آپ نے دیکھا، اس میں نکلا کیا؟ پلیزڈ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود یو، آپ سے رابطہ ہو گیا، خوشی ہوئی، گفتگو نکل آئی. مطلب ایک سیاسی جماعت کا جو سیکرٹری جنرل ترجمان ہے وہ صحافیوں سے رابطے کرے گا. یعنی میرا فون دیکھ لیں آپ تو اس میں پی ٹی آئی والوں سے بھی، نون لیگ والوں سے بھی اور ایم کیو ایم والوں سے بھی رابطے کی چیزیں موجود ہیں. میں ان سے ان کی خبر پہ ان کا موقف لیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. ایک جنرل صاحب سے میں نے 3 روز پہلے بڑی ڈیٹیلڈ اسٹوری کی، ان سے میں نے کچھ سوالات کی، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا. تو میرے فون میں تو ان جنرل صاحب کی بھی معلومات نکل آئیں گی کہ میں نے ان سے رابطہ کیا تھا. تو طارق متین کے جنرل سے رابطے، یہ ہوگا. تو مطلب عجیب صحافی بھائی
صحافی ہی رابطہ کرے گا نا کچھ لوگوں سے خبر کے سلسلے میں. مطلب انہوں نے کیا را والوں کو فون کر لیا تھا. تو یہ ہمارے یہاں سب چلتا ہے. تو جو جمائمہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جمائمہ کیا تھی, فائر وال کی طرف بھی اشارہ ہے ان کا. ہر دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں ہر چیز اب آپ کو جا کر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی نظر آئے گی. جمائمہ عمران خان کی وائف تھیں اس لیے جمائمہ کا نشانہ ہے. آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں, آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں نا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے دیکھیے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک مضمون یاد کر لیا ہے آپ فٹ بال میچ, ٹھیک ہے. اب آپ ہر چیز پر آپ فٹ بال میچ لکھ دیں گے. آپ ان سے کچھ بھی پوچھیں گے عمران خان کی بات کریں گے آپ فٹ بال میچ. ایسے لوگوں کو آپ مضمون لکھنے کو دے دیں کہ ہوائی جہاز کی سیر, تو یہ کہیں گے میں ہوائی جہاز کی سیر کے لیے اس تاریخ کو گیا اور ہوائی جہاز اڑا. ہوائی جہاز اڑنے کے بعد میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو ایک فٹ بال میچ ہو رہا تھا, اس فٹ بال میچ میں نے دیکھا, اور پھر پورا آپ فٹ بال میچ لکھ دیں گے. تو ان لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو ان کا صرف یہ کام ہے. فائر وال کی وجہ سے کوئی خبریں ہیں کہ کیا مسائل ہیں, یعنی کب تک یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں کیا آپ کو فائر وال کی وجہ سے یا گزشتہ کچھ دنوں میں انٹرنیٹ کے استعمال میں آپ کو پرابلم آئی؟ بالکل آئی, ہماری ٹیم کو بھی آئی, مجھے بھی آئی. بیچ میں تو وائس نوٹ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے تھے. یہ تو ماہرہ خان نے خود بتایا, ٹھیک ہے. مطلب دیکھیے نا, ہم یقین ماہرہ خان پہ کر لیں گے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا, ہم پاشا پہ یقین نہیں کر رہے. انٹرنیٹ کی جو کوالٹی ان کے پاس ہوگی وہ شاید عام صارف کے پاس نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہم پاشا پہ یقین نہیں کر رہے, ہم ماہرہ کو لے کر بیٹھ گئے. تو بھائی مسئلہ ہے, اور مسئلہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے. یہ طارق بطین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.